طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی استانی۔ آج آپ کے لیے ایک نیا سبق لے کے آئی ہوں۔ پچھلا سبق یقیناً آپ نے اچھے سے ریوائز کر لیا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا، سمجھ کر پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آج میں آپ کو اس سے آگے جو سبق ہے وہ کرواؤں گی۔ پہلے میں آپ کو جو ہم نے اس دن کلاس میں پڑھا تھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا ریوائز کروا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 1 پہ ہمارے پاس تھا باب نمبر 1 القرآن الف قرآنی قاعدہ، ٹھیک ہے؟ عربی حروف کی مختلف شکلیں۔ ہم نے عربی حروف تہجی کی کچھ شکلوں کے بارے میں پڑھا تھا، ان کی اصلی شکل، ابتدائی شکل، درمیانی شکل اور آخری شکل، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو یہ سارا سمجھایا تھا، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم ان سے آگے حروف تہجی، ہم نے شین تک کیا تھا، اب ہم شین سے آگے صاد سے یا تک کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے صفحہ نمبر 2 نکال لیجئے۔ صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 2 میں ہمارے پاس اصلی شکل ہے حروف تہجی کی، پھر ابتدائی شکل ہے، پھر درمیانی شکل ہے اور پھر آخری شکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں اصلی شکل، پہلے دیکھتے ہیں اصلی شکل۔ ہمارے پاس دیکھیں صاد کی ضاد، یہ دیکھیں آپ، ہمارے پاس اصلی شکل میں حروف تہجی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم ان کی ابتدائی شکل صاد کی کیسے ہے، تو یہ آپ کے پاس ہے۔ ابتدائی شکل میں ہمارے پاس آدھا صاد ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ ان کو مکس کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں صبر، ٹھیک ہے؟ صبر، تو یہ ہمارے پاس صاد کی آدھی شکل آ گئی اس میں، ٹھیک ہے؟ پھر درمیانی شکل ہے۔ درمیانی شکل میں ہم جب صاد کو کسی لفظ کی کوئی لفظ لکھتے ہیں اور اس میں بیچ میں ہمارے پاس صاد آ جاتا ہے، جیسے میں لکھتی ہوں تصدیق، ٹھیک ہے؟ تصدیق، ٹھیک ہے؟ تو تصدیق میں دیکھیں صاد درمیان میں آ گیا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی، درمیانی شکل، ٹھیک ہے؟ اب میرے پاس ہے آخری شکل۔ آخری شکل صاد کی کیسے ہے، میں اب فار ایگزامپل کوئی ورڈ لکھتی ہوں، مثال کے طور پہ میں لکھتی ہوں مخلص، ٹھیک ہے؟ تو یہ مخلص کا دیکھیں صاد، تو یہ ہمارے پاس اس کی آخری شکل ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے لفظ پہ، وہ ہے ہمارے پاس ضاد، ٹھیک ہے؟ ضاد کا فرسٹ لیٹر جو ہے، جو آدھی ابتدائی شکل ہے، وہ ہمارے پاس رہتی ایسے ہے، ٹھیک ہے؟ جسے ہم لکھتے ہیں ذلہ، ذلہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں ابتدائی شکل سیم ایسے ہی، بالکل ایسے۔ پھر ہے ہمارے پاس ضاد کی درمیانی شکل، ٹھیک ہے؟ درمیانی شکل میں ہم ضاد کو کیسے لکھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، تو جیسے ہم لکھتے ہیں نظر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ضاد کی درمیانی شکل ہے۔ پھر ہم لکھتے ہیں ضاد کی آخری شکل، تو ہم ضاد کی آخری شکل میں جسٹ لکھ لیتے ہیں محض، ایک ورڈ ہے میرے پاس، لفظ ہے محض، تو دیکھیں بس پورا ضاد آ گیا، ٹھیک ہے؟ پھر ایسے ہی جب ہمارے پاس ہے توئیں، توئیں کا بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، پہلا جو ان کی ابتدائی شکل ہے وہ ایسے ہوتی ہے، پھر درمیانی شکل توئیں کی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، اور پھر آخری شکل اس طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں اس کے درمیان میں توئیں آ جائے تو وہ ہم ایسے لکھتے ہیں، جب آخر میں آ جائے تو ہم ایسے لکھتے ہیں۔ اسی طرح زوئیں کا بھی اصلی شکل ہمارے پاس یہ ہے، ابتدائی شکل ہمارے پاس ایسے ہیں، درمیانی شکل ہمارے پاس ایسے ہیں، اور آخری شکل ہمارے پاس ایسے ہیں۔ این کی ابتدائی شکل ہمارے پاس ایسے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کسی سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ ہمارے پاس حمزہ ہم لکھتے ہیں نا حمزہ، تو حمزہ سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر درمیان میں ہمارے پاس این کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے، اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے این کی، ٹھیک ہے؟ جیسے اب میں ایک ورڈ لکھتی ہوں طبیعت، تو توئیں پے یہ این تے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس دیکھیں این کی شکل چینج ہو گئی ہے،
وہ اس سے بہت ہٹ کے ڈفرینٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کسی لفظ کے درمیان میں لکھتے ہیں این، تو پھر ہم اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، ایسے لکھتے ہیں ہم اس کو۔ ابھی ہمارے پاس ہے این کی آخری شکل، ٹھیک ہے۔ چلیں میں ایک ورڈ لکھ کے بتاتی ہوں آپ کو، توئیں بے این، تباہ۔ دیکھیں این کی شکل ہمارے پاس کیا ہو گئی، چینج ہو گئی۔ ہم نے یہ والا این نہیں لکھا، ہم نے یہ والا این لکھا ہے، یہ ہمارے پاس چینج ہو گئی اس کی شکل۔ اب ہمارے پاس ہے غین۔ غین کو بھی ہم ابتدائی شکل کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں، غبارہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہاف شکل، پھر بیچ میں ہم نے غین لکھی۔ غین کی شکل میں نے آپ کو بتایا نا، ایسے این کی طرح کسی ورڈ میں ہم لکھتے ہیں تو ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے مکمل آخری شکل این کی، غین کی، سوری، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس فا۔ فا کی آدھی شکل ہمارے پاس ایسے ہے، جیسے میں کوئی ورڈ لکھتی ہوں فوارہ، یہ ہمارے پاس آدھی شکل ہے، ٹھیک ہے، ابتدائی شکل۔ پھر ہے ہمارے پاس درمیان میں ایسے ہم لکھتے ہیں، جیسے میں لکھتی ہوں لفافہ، تو دیکھیں درمیان میں فے کی شکل۔ پھر میں لکھتی ہوں تعریف، تو یہ ہمارے پاس فے کی آخری شکل، ٹھیک ہے۔ پھر ہے میرے پاس کاف۔ کاف کی پہلی شکل ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوگی، قلم، ابتدائی شکل، ٹھیک ہے۔ درمیان میں ہمارے پاس کاف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ درمیان میں ہم جب کاف لکھتے ہیں تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ درمیان میں ہم جب کاف لکھتے ہیں مکلم، ٹھیک ہے، تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ پھر ہم لکھتے ہیں کاف کو، اس کی آخری شکل کا کوئی ورڈ لکھتے ہیں ہم، تو وہ ہم کر لیتے ہیں تخلیق، ہم لکھتے ہیں ورڈ تخلیق، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا۔ اسی طرح ہم لکھتے ہیں کاف، کیاف، یہ دونوں ایک ہی طرح کے ورڈ ہیں، ان کی پروننسیشن بھی ایک ہے اور ان کو ہم لکھتے بھی ایک ہی طرح ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے کاغذ، ٹھیک ہے، کاغذ۔ پھر درمیان میں ہم کیسے لکھیں گے اس کو، شکل، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہم، اور یہ کاف کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں شکر، ٹھیک ہے، یہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہم، اس کو اس شکل سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس شکل سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس ایسے، اس کو ہم لکھ دیتے ہیں شریک، ٹھیک ہے۔ اکثر ہم کاف کا جو لاسٹ ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں اکثر ورڈز میں، ہم نے یہ والی شکل ہم بہت کم یوز کرتے ہیں اس کی۔ پھر ہے ہمارے پاس لام، ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس لام۔ تو لام کی جو ابتدائی شکل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اب لام کا میں آپ کو فرسٹ ورڈ لکھوا دیتی ہوں، لفافہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں فرسٹ اس کی شکل ابتدائی شکل ہے، درمیان میں ہمارے پاس آ گیا لام، تو درمیان میں ہم کیسے لکھتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ورڈ لکھواتی ہوں تخلص، تو یہ دیکھیے درمیانی شکل، خے سے بھی مل رہا ہے اور لام صاد سے بھی مل رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس لام کی آخری شکل، تو آخری شکل